دروازے پر زور زور سے دستک ہو رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں پریشان ہوتی ہوئی اٹھ گئی کہ اس وقت کون آ سکتا ہے۔ میری چھوٹی بہن بھی پریشان ہوتی ہوئی اٹھ گئی، مجھے کہنے لگی تم کمرے میں ہی رہو، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ شہر کے حالات بھی تو بہت خراب ہیں، اسی لیے اگر رات میں اس وقت کوئی دروازے پر تھا تو ہمارا ڈرنا تو بنتا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے چھوٹی بہن کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی کہ تم یہاں اس وقت؟ میں چونک کر باہر آئی کہ دیکھو تو صحیح اس وقت کون آ گیا، جسے چھوٹی بہن اندر بلا کر بات کر رہی ہے۔ میں باہر گئی تو اپنے سامنے اپنی بڑی بہن کو دیکھ کر تو میں جیسے سناٹے میں ہی آ گئی۔ میں اسے کافی سالوں کے بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے آگے بڑھی اور میرے گلے لگتے ہوئے خرگوشی میں کہنے لگی کہ مجھے تم سے اکیلے میں ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں تھوڑی دیر کے بعد اپنے حواس میں واپس آئی اور اسے لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس کا اچانک اس وقت آنے کا مطلب بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ ہمیں تو ایک دوسرے سے بات کیے ہوئے سالوں گزر گئے تھے۔ دوسرے کمرے میں آ کر میری بہن مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تم کچھ دنوں کے لیے مجھے اپنے گھر پر پناہ دے دو گی تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی کہ آخر اس کو پناہ کیوں چاہیے۔ کہنے لگی مجھے معلوم ہے اماں گھر پر نہیں ہیں، اسی لیے میں یہاں آئی ہوں، مجھے صرف کچھ دن اپنے گھر پر پناہ دے دو، اس کے بعد میں کہیں اور اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی۔ اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی تو میں نے بھی زیادہ اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ خود ہی 1-2 دنوں میں مجھے ساری بات بتا دے گی۔ اس کے پاس کپڑوں کا صرف ایک ہی بیگ تھا۔ مجھے تو یہ تھا کہ شاید اب وہ کچھ دن یہاں پر رکے گی، مگر دوسرے دن ہی 12 بجے کے قریب اچانک مجھے کھٹپٹ کی آواز آئی تو میں چونک کر اٹھی اور باہر آ کر دیکھا کہ وہ باہر کا دروازہ کھول کر جا رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دے کر روک کر پوچھا کہ تم اس وقت باہر کیا کرنے جا رہی ہو، مگر اس نے میری بات انسنی کر دی اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ میں باہر تک گئی مگر اب دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں پریشان ہوتی ہوئی واپس آ گئی کہ وہ مجھے بغیر بتائے اس طرح کیسے جا سکتی ہے اور کیوں۔ اس کے کمرے کے سامنے سے گزری تو اس کا بیگ بھی وہیں پر موجود تھا۔ میں حیران ہوئی کہ اگر اسے جانا ہی تھا تو کم سے کم اپنے کپڑے ہی لے جاتی۔ اچانک میری نظر شیشے کے سامنے گئی تو مجھے ایک بار پھر سے چونکنا پڑا، کیونکہ وہاں پر ایک خط رکھا ہوا تھا جو شاید میرے ہی لیے تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم لوگ بھی مشکل میں پڑو، اس لیے مجھے چپ چاپ یہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے، پھر کبھی واپس آؤں گی۔ یہ پڑھ کر میں الجھن کا شکار ہو گئی کہ آخر باجی کو اتنی ہڑبڑی میں کیوں جانا پڑا اور وہ کس مشکل کی بات کر رہی تھی۔ میں تو کل سے یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ باجی کا شوہر کہاں ہے، وہ اکیلی کیوں ہیں۔ 3 سالوں سے ہماری اپنی باجی سے بول چال بند تھی، کیونکہ اماں نے ہمیں سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ ان سے کوئی رابطہ نہیں کرنا۔ اصل میں باجی نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے کر اپنی مرضی سے دوسری شادی کی تھی، جس کی وجہ سے خاندان میں کوئی بھی ان سے خوش اور راضی نہیں تھا اور سب ان سے ناراض تھے، مگر ہمیں دوسروں کی زبانی پتہ چلتا رہتا کہ باجی اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہیں اور اس نے باجی کو بہت اچھے سے رکھا ہوا ہے۔ اب حیرت والی بات یہ تھی کہ اچانک رات کو باجی کو پناہ لینے ہمارے گھر پر کیوں آنا پڑا اور اس کا شوہر کہاں تھا۔ کیا اس کی اپنے شوہر سے کوئی لڑائی وغیرہ تو نہیں ہو گئی تھی؟ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا جو وہ آئی اور بنا بتائے چلی بھی گئیں اور اس نے ہمیں کچھ بتایا بھی نہیں، اور وہ یہ اپنا کپڑوں والا بیگ کیوں چھوڑ گئی۔ ایک بار پھر میرا دھیان اس بیگ پر گیا تو میں نے اس بیگ کو کھول کر دیکھنا چاہا۔ جیسے ہی میں نے اس بیگ کو کھولا تو اس کے اندر موجود چیز دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ ان ساری چیزوں میں ایک ڈائری بھی تھی جو شاید باجی نے میرے لیے ہی یہاں پر چھوڑ دی تھی، ورنہ تو وہ ساری چیزوں کو اپنے ساتھ ہی لے جاتی۔ میں نے اس ڈائری کو پڑھنا شروع کیا جس میں باجی نے اپنی زندگی کی ساری کہانی اور اب تک کے سارے واقعات اور حالات لکھ دیے تھے۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ میرا نام مہمونہ ہے، لیکن پیار سے سب لوگ مجھے مونا کہتے تھے۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی بہن تھی اور مجھے اپنے چھوٹی بہنوں پر اس لیے بھی توکل حاصل تھی کیونکہ میں ان سب سے زیادہ پیاری اور خوبصورت تھی۔ میں اپنی مثال آپ تھی، سارا زمانہ میری تعریف کرتا تھا اور میرے حسن کے قصیدے پڑھتا تھا، اس لیے بچپن سے ہی مجھے اپنی اہمیت کا خوب اندازہ تھا۔ لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میں ایک مڈل کلاس پریوار میں پیدا ہوئی، جبکہ میرے خیال میں تو مجھے کسی امیر
امیر اور کبیر گھرانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ میرے بابا سعودی عرب میں کمپنی میں ملازم تھے، لیکن پھر بھی ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے نہیں تھے کہ میں اپنے ساری خواہشات پوری کر لیتی، لیکن میری ماں پھر بھی ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ میری ہر بات کو مانے اور ہر خواہش کو پورا کرے۔ مجھے پڑھائی کا تو اتنا خاص شوق نہیں تھا، لیکن مجھے باہر گھومنا پھرنا بہت پسند تھا، اس لیے میں نے میٹرک کے بعد زبردستی ضد کر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ مجھے کالج کی آزادی اور زندگی بہت زیادہ پسند تھی، اس لیے میں کالج کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ہی مصروف رہتی تھی۔ ویسے تو کالج میں بھی بہت پیاری پیاری لڑکیاں تھیں، لیکن وہاں بھی میرے ٹکر کا کوئی نہیں تھا، اس لیے ساری لڑکیاں میرے چاروں اور بھنوروں کی طرح منڈلاتی رہتی تھیں۔ میرا بس ایک ہی شوق رہ گیا تھا کہ میری شادی کسی امیر آدمی کے ساتھ ہو۔ میں ہرگز بھی اپنے قریبی خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اماں کو صاف صاف منع کر دیا کہ وہ اپنے کسی بھی رشتہ دار کا رشتہ میرے سامنے نہ لے کر آئیں، کیونکہ مجھے کسی ایسے آدمی سے شادی کرنی ہے جو بہت پیسہ کماتا ہو۔ گریجویشن تک پڑھنے کے بعد میں نے چھوٹی موٹی نوکری کر لی تاکہ میں کم سے کم اپنا خرچہ تو نکال سکوں، کیونکہ جو کپڑے جوتے وغیرہ میں پہننا چاہتی تھی اب میرے پاپا کے بس میں نہیں تھا کہ وہ مجھے ایسے کپڑے جوتے دلا سکیں، کیونکہ چھوٹی بہنیں بھی بڑی ہو رہی تھیں اور ان کی تعلیم کا بھی کافی خرچہ تھا۔ اس لیے اماں بہت سوچ سمجھ کر پیسے استعمال کرتی تھیں اور مجھے غصہ آتا، اس لیے میں نے نوکری لی تاکہ میں اپنے خرچے خود اٹھا سکوں۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ رشتے والے نے بتایا کہ لڑکا باہر کے ملک میں رہتا ہے اور بہت پیسہ کماتا ہے، ہو سکتا ہے شادی کے بعد بیوی کو بھی باہر لے جائے۔ یہ سن کر میں نے اماں کو کہا کہ فوراً ہاں کر دو، کتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے مت جانے دینا۔ میری اماں کو یہ رشتہ کچھ خاص پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ کسی باہر والے کے ساتھ میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، مگر میرے زبردستی کرنے پر انہیں ہاں ہی کرنا پڑا۔ میں رخصت ہو کر شفیق کے گھر چلی گئی۔ میں اس سے شادی کر کے بہت خوش تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میری جتنی بھی ادھوری خواہش تھی وہ سب میرا شوہر پوری کر دے گا اور میں اس کے ساتھ باہر کے ملک جا کر ہی سیٹل ہو جاؤں گی اور وہیں رہوں گی، مگر یہ سب خواب میرے خواب ہی رہ گئے، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا رشتے والی نے ہمیں بتایا تھا۔ میرا شوہر تو دبئی میں ایک معمولی سے نوکری کرتا تھا اور وہ ہرگز بھی اس قابل نہیں تھا کہ مجھے بھی وہ اپنے پاس بلا سکے۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ میں نے جلد بازی میں اپنی زندگی کے ساتھ ایک ایسا نقصان کر لیا، مگر اب میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا، اس لیے میں صبر و شکر سے گزارا کرتی رہی اور میں وہی کرنے لگی، مگر بہت جلد میں اکتا گئی، کیونکہ میرا شوہر شادی کے دوسرے مہینے کے بعد ہی آ گیا تھا اور شادی کے 2 سال بعد صرف 2 دن کے لیے واپس آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ یوں ہی سالوں بعد ہی آیا کرے گا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے ایسی زندگی کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی کہ میں اپنے شوہر کے انتظار میں دن رات یوں ہی گزارا کروں گی، اپنی جوانی کے بہترین دن ضائع کروں گی، کیونکہ مجھے جیسی خوبصورت لڑکی کے تو دعوے دار جگہ جگہ تھے۔ میں جس محلے میں رہتی تھی وہاں کا ہر مرد مجھے حسرت بھری نظروں سے دیکھتا تھا اور میں ان کی نظروں کے پیغام خوب سمجھتی تھی، کیونکہ اکیلی عورت کو تو سبھی شکار کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی ان میں سے کسی کی بھی بیوی مجھ جیسی خوبصورت اور حسین نہیں تھی۔ یہاں بھی پورے محلے میں میری خوبصورتی کے چرچے پھیلے ہوئے تھے۔ یہی نہیں بلکہ میں جس دفتر میں کام کرتی تھی وہاں بھی سب میرے آگے پیچھے گھومتے تھے اور میری ایک نظر اور ایک اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد کمپنی کا باس بدل گیا تو جو نیا باس آیا تھا وہ میرے کام سے بہت ہی خوش تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ وہ میرے کام سے نہیں بلکہ میری خوبصورتی سے متاثر ہو رہا تھا، اور یہ میرے لیے بہت اچھی بات تھی۔ نئے باس نے ہمارا یہ کمپنی خرید لی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ میں نے بھی جان بوجھ کر اس کو ایسا تاثر دینا شروع کر دیا کہ جس سے اسے لگے کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، کیونکہ میں کسی بھی صورت اپنی خوش قسمتی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میرا شوہر 2 سالوں بعد گھر آتا تھا تو میں اس کی محدود سی تنخواہ میں اپنے خوابوں کو کبھی پورا نہیں کر پاتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے بھی اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے۔ کمپنی کا باس بہت ہی امیر تھا اور مجھے نہایت قیمتی تحفے بھی دیتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اسی سے شادی کروں گی۔ میں نے ڈائری بند کر دی، کیونکہ پڑھتے پڑھتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب صبح ہو گئی۔
مجھے باجی کے بارے میں اتنا سب کچھ تو معلوم نہیں تھا۔ میں صرف یہ جانتی تھی کہ باجی کی پہلی شادی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی مرضی کی دوسری شادی کرنے کے لیے پہلے شوہر سے طلاق لے لی تھی۔ ہم سب کو باجی کے پہلے شوہر بھائی شفیق بہت اچھے لگتے تھے، کیونکہ وہ بہت اچھے مزاج کے اور اچھے اخلاق والے انسان تھے، مگر نہ جانے باجی کو صرف دولت ہی کیوں چاہیے تھی۔ اماں اور باقی سب نے باجی کو سمجھانے کی اور طلاق سے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر انہوں نے کسی کی بھی نہیں سنی تھی اور 3 سال پہلے دوسری شادی کر لی تھی۔ تب سے اب تک ہماری نہ تو باجی سے کوئی بات ہوئی تھی اور نہ ہی اماں نے ان کو کبھی گھر پر آنے کی اجازت دی تھی۔ مجھے باجی کے بارے میں یہ سب پڑھ کر بہت تکلیف ہوئی اور درد بھی بہت ہو رہا تھا۔ وہ کتنی لالچی طبیعت کی مالک تھی کہ صرف پیسوں کی خاطر اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باجی نے ڈائری آخر یہاں پر کیوں چھوڑی اور بیگ میں موجود وہ سب چیز ان کا کیا مقصد تھا۔ میں مزید پڑھنا چاہتی تھی اور سارے حالات اور واقعات جاننا چاہتی تھی کہ باجی کی زندگی میں ایسا کیا ہو گیا کہ اسے 3 سال بعد چوروں کی طرح گھر آنا اور جانا پڑا۔ اماں گھر پر نہیں تھی اور چھوٹی بہنوں کو کالج بھیجنا تھا، اس لیے میں اٹھ کر ناشتے کی تیاری کرنے لگ گئی، مگر اس دوران میرا ذہن مسلسل باجی کے رویے کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا۔ بیگ میں موجود ان چیزوں نے مجھے بہت پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ چھوٹی بہنیں کالج چلی گئی تھیں تو میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ اسی دوران زور سے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے کھولا تو باجی گھبراتے ہوئے اندر آئیں اور آتے ہی مجھ سے اپنا بیگ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے، مگر اس نے میرے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر اندر کو دوڑ لگا دی اور اس کمرے سے اپنا بیگ اٹھا کر بغیر کچھ بھی بتائے چلی گئی۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا یوں ہڑبڑانا اور گھبرانا میرے ذہن میں شک پیدا کر رہا تھا کہ کہیں وہ کسی مشکل میں تو نہیں ہے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ باجی کی ڈائری تو اس بیگ میں نہیں ہے، کیونکہ جب میں پڑھ رہی تھی تو میں نے وہ بیڈ کے سائڈ والے دراز میں رکھ دی تھی۔ میں فوراً اندر گئی اور وہ ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کی تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ باجی آج کل کن چکروں میں ہے۔ میں نے وہیں سے پڑھنا شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا۔ جیسا میں نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ میرا باس بھی میری اداؤں اور میرے حسن پر فدا ہو گیا اور اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ اب میرا یہی کام تھا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں۔ اسی لیے میں نے ایک دن اسے فون کر کے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ وہ بیچارہ بہت پریشان ہوا، مجھ سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ اگر تم میرے یہاں رہنے کی وجہ سے پریشان ہو تو میں واپس آ جاتا ہوں، مگر میں نے منع کر دیا، کیونکہ اگر وہ واپس بھی آ جاتا تو مجھے عیش و آرام تو نہ دے پاتا جو مجھے یہاں سے مل رہی تھی۔ میں نے ہر صورت اسے طلاق لینے کی رٹ جاری رکھی اور آخرکار اس نے میری رائے کا احترام کرتے ہوئے مجھے طلاق نامہ بھجوا دیا۔ اس دن میں بہت خوش تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے آزادی مل گئی ہو۔ اب میں آزاد تھی اور جو چاہے وہ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے عدت پوری کرتے ہی اپنے باس سے شادی کر لی۔ ہمارا نکاح ایک بہت بڑے ہوٹل میں ہوا تھا جہاں کے انتظامات بہت زبردست اور بہت پیسے لگا کر کیے گئے تھے، اور میں اپنی خوشی قسمتی پر رشک کر رہی تھی کہ آخرکار مجھے وہ مل ہی گیا جو میں چاہتی تھی۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میرے ساتھ کچھ ایسا بھی ہو جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھے نکاح کے بعد اپنے بڑے سے محل جیسے گھر میں لے جاتا، لیکن اس نے گاڑی کا رخ کچے علاقے کی طرف موڑ لیا تو میں پریشان ہو گئی کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ایک جھوپڑی کے آگے رکی تو میں حیران ہوتے ہوئے نیچے اتر گئی کہ ہم یہاں پر کیوں آ گئے ہیں، اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ میں اس جھوپڑی کو دیکھ کر الجھن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آخر ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے کہ اچانک نظر ایک گڈھے پر گئی اور اس کے گڈھے کے اندر میری نظر پڑی تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے گھبرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ یہ سب کیا ہے، تو کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا، اس گڈھے میں ایک لاش تھی۔ مجھے ابکائی آنے لگی اور میرا دل خراب ہونے لگا۔ وہ میرے پیر پکڑ کر کہنے لگا میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، تم ہی ہو جو مجھے ساری مصیبت سے نکال سکتی ہو۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ شادی کا مجھے کیسا تحفہ ملا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا اور اس کی جان کیسے گئی، تو وہ کہنے لگا کہ ابھی یہ سب چھوڑو، فی الحال بتاؤ کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے دماغ کو تھوڑا قابو میں کیا اور کہا کہ اگر پولیس کو فون نہیں کرنا تو پھر اس کو چپ چاپ یہیں پر دفن کر دو تاکہ یہ راز ہی رہے۔ ہم دونوں مل کر اس لاش کو دفن کرنے لگے۔ اچانک وہ کہنے لگا کہ مجھے
مجھے ایک کال آ رہی ہے، یہ بہت ضروری ہے، تم یہ کام کرو، میں ذرا کال سن کر آتا ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اس گڈھے میں مٹی پھینکی اور اس کو بھرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر بھی واپس آ گیا اور ہم وہاں سے اس کے گھر پر چلے گئے۔ میرا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، مگر جب اس نے مجھے ہیرے کا ایک خوبصورت سا سیٹ منہ دکھائی میں دیا تو میری ساری بیزاری دور ہو گئی اور میں بہت خوش ہو گئی کہ میں نے اس سے شادی کر کے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ دن میرے بہت اچھے گزرے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف کچھ دن کا ہی سکون ہے، کیونکہ شادی کے ایک ہفتے کے بعد مجھے ایک انجان نمبر سے واٹس ایپ پہ کچھ تصویریں آئیں جن کو دیکھ کر میری جان حلق میں آ گئی تھی، کیونکہ ان تصویروں میں اور میرے شوہر صاف صاف اس مرے ہوئے آدمی کو دفن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ شادی کی اس پہلے دن کی تصویر تھی جب ہم اس جھونپڑی میں گئے تھے، مگر جانے کب اور کس نے ہماری تصویر کھینچ لی اور اب وہ ہمیں بھیج کر شاید بلیک میل کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی میں وہ تصویر دیکھ ہی رہی تھی کہ میرا شوہر بھی بھاگا بھاگا ہوا آیا۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ اسے بھی کسی نے وہ تصویر بھیج دی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ جو شخص ہمیں بلیک میل کر رہا ہے شاید اسے پیسے چاہیے ہوں، مگر جب میرے شوہر نے اس کی شرط بتائی تو وہ شرط سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ جس شخص نے ہماری وہ تصویر بنائی تھی اس نے مجھے کال کر کے کہا کہ اگر میں نہیں چاہتی کہ تصویر پولیس کے پاس جائے تو مجھے اور میرے شوہر کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ میں نے جب پوچھا کیسا کام تو کہا گیا تم لوگوں کو بس ہر ہفتے ہمارا ایک بیگ ہمارے بتائے گئے پتے تک پہنچانا ہوگا۔ مجھے کام کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس طرح کے کام تو کافی خطرناک ہوتے ہیں، لیکن مجھے اور میرے شوہر کو اپنی جان بچانے کے لیے اس کی بات ماننی پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بندہ ہمارے گھر پر بیگ لے کر آیا جس کو ہمیں اس کے بتائے ہوئے پتے تک پہنچانا تھا۔ میں اس بیگ کو کھول کر دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس بیگ میں ایسا کیا ہے کہ اس کے لیے اس نے ہمیں دونوں کو انتخاب کیا ہے، لیکن میرے شوہر نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ ہم اس کی جاسوسی کر رہے ہیں تو وہ ہماری تصویر پولیس کو دے دے گا، اس لیے ہمیں صرف وہی کرنا ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ میں بھی مان گئی اور ہم اس شخص کے لیے کام کرنے لگے۔ ہم اس کے لیے کام کر رہے تھے جس کی صورت سے بھی ہم واقف نہیں تھے، اسے ہم نے آج تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ اکثر اوقات مجھے خود ہی وہ بیگ لے کر جانا پڑتا تھا۔ راستے میں جگہ جگہ پولیس کا پہرا ہوتا تھا، لیکن وہ مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہی ان کی بھی ران ٹپکنے لگتی تھی اور مجھے بغیر تلاشی کے ہی جانے دیتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے اس آدمی نے میرا انتخاب کیا تھا اور ہمیں یہ کام کرتے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہونے والا تھا۔ مجھے اب تک نہیں پتا تھا کہ اس بیگ میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے۔ ایک بار تو میں نے تجسس کی انتہا ہی ہو گئی اور میں نے گھر سے کچھ دور آتے ہی گاڑی میں رکھے اس بیگ کو کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں چندھی آ گئیں۔ اتنے ہیرے اور جواہرات تو میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھے تھے، تو اس بیگ میں تھے۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ یہ لوگ مجھ سے غیر قانونی طور پر یہ کام کروا رہے تھے، کیونکہ دوسری صورت میں اگر پولیس کو پتہ چل جاتا تو وہ لازمی سوالات کرتی اور اس مال کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتی، اسی لیے وہ یہ کام میرے ذریعے کرا رہے تھے۔ یہ مال مجھے بڑے بڑے وزیروں اور مشیروں کے گھر تک پہنچانا ہوتا تھا، اور اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا چکر ہے جس میں میں بری طرح پھنس چکی ہوں، اور اس میں بہت سے لوگ شامل بھی ہیں۔ میرا شوہر تو سیدھا سادہ انسان تھا اور شاید اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ ہماری غلطی نے ہمیں اس موڑ پہ لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ابھی واپس جا کر اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ اگر کبھی اس مال کے ساتھ ہم پکڑے جاتے ہیں تو ہمیں غیر قانونی کام کرنے کے جرم میں سالوں کے لیے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ ہم ابھی کچھ سوچ کر اپنی غلطی کو سدھار لیتے ہیں۔ میں آدھے راستے سے ہی واپس پلٹ گئی۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں گئی تو اپنے شوہر کی آواز سن کر مجھے اچانک رکنا پڑا۔ وہ میرا نام لے کر کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں، میں نے اپنی بیوی کو یہاں سے روانہ کر دیا ہے، 1 گھنٹے تک وہ مال لے کر پہنچتی ہی ہوگی، تم فکر نہ کرو، پولیس خوبصورت عورتوں کی تلاشی نہیں لیتی، وہ بڑی آسانی سے حفاظت کے ساتھ وہ مال تم تک پہنچا دے گی، تم بس جب وہ سب کچھ بیچ لو تو میرا حصہ مجھے بھجوا دینا۔ یہ سب سن کر تو میرے ہوش اور حواس اڑ گئے، کیونکہ کیا میرے شوہر کو پہلے سے ہی معلوم تھا اور وہ کسی حصے کی بات کر رہا تھا؟ یہ سوچ کر کہ کہیں میرا شوہر بھی ان کے ساتھ تو نہیں ملا ہوا، اس نے میرے قدموں تلے سے جان نکال دی۔ میں کمرے میں گئی تو اچانک مجھے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گیا اور اسے شک گزرا کہ کہیں میں نے وہ سب سن تو نہیں لیا، مگر میں نے اسے ایسے ظاہر کیا کہ میں نے کچھ نہیں سنا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اس لیے میں آدھے راستے سے ہی واپس پلٹ آئی۔ اس نے میری طبیعت پوچھنے کے بجائے پوچھا کہ وہ بیگ کہاں ہے۔ میں نے جب
بتایا کہ گاڑی میں ہے تو وہ فوراً نیچے بھاگ کر چلا گیا۔ اس کا موبائل بیڈ پر ہی تھا۔ میں نے اس کے کمرے سے نکلتے ہی اس کا موبائل اٹھایا تو اس کی یہ حقیقت جان کر کہ اس ساری سازش کے پیچھے شروع سے ہی میرے شوہر کا ہاتھ تھا، میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ جن تصویروں کی بنا پر میں بلیک میل ہو رہی تھی وہ تصویر میرے شوہر کے موبائل سے ہی کھینچی گئی تھی اور وہ اس کے موبائل میں ہی تھی۔ مجھے اب جلد سے جلد کچھ کرنا تھا، میں مزید ان سب کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میرے باس نے مجھ سے شادی کیوں کی، کیونکہ وہ شروع دن سے ہی غیر قانونی طریقے سے دولت کما رہا تھا اور اپنے اس کام کے لیے اسے خوبصورت عورت کی تلاش تھی جو مجھ پر آ کر ختم ہوئی اور میں بھی اس کے چنگل میں پھنس گئی۔ میں نے جلدی سے اس کے موبائل سے وہ ساری تصویر ڈیلیٹ کر دیں۔ رات میں جب وہ سویا تو میں وہ بیگ اٹھا کر گھر سے باہر نکل آئی۔ میں نے اپنی زندگی کی ساری کہانی اس ڈائری پر اس لیے محفوظ کر دی کہ کل کو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار میرے دوسرے شوہر کو ہی سمجھا جائے۔ اس کے آگے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ میں نے نہایت پریشانی کے عالم میں ڈائری بند کی۔ جو کچھ میں نے پڑھا تھا وہ سب پڑھ کر مجھے تو باجی کی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ میں نے بھی دیکھا تھا کہ اس بیگ میں کافی سارے ہیرے جواہرات تھے۔ اس وقت تو میں نے کوئی غلط سوچ نہیں سوچی تھی، مگر اب کیونکہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا تو مجھے اپنی باجی کے لیے فکر ہو رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے چھپنے کے لیے گھر پر رہنے آئی تھی، مگر جانے ایسا کیا ہو گیا کہ اگلے دن ہی اسے جانا پڑا اور پھر سے کچھ دنوں بعد وہ بیگ لے کر چلی گئیں۔ ان سب باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ باجی کے باس نے تو اسے انتہائی پلاننگ کے ساتھ شکار کیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے اپنے دوست کو فون کیا۔ اس کا بھائی پولیس میں تھا۔ میں نے وہ ڈائری اس کے بھائی کو پڑھنے کے لیے دے دی اور اس سے درخواست کی کہ وہ میری بہن کو ان سب سے نکالنے کے لیے میری مدد کرے۔ میری درخواست پر جلد ہی پولیس نے اپنا کام شروع کر دیا اور ہر جگہ میری بہن کی تلاشی میں چھاپے مارے گئے، مگر وہ کہیں بھی نہیں نظر آئی۔ اس کا شوہر بھی فرار تھا۔ میرے دل میں بار بار یہی ڈر آ رہا تھا کہ کہیں اس کے شوہر نے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ آخر پولیس کو 2 ہفتے کی محنت کے بعد باجی کا پتہ مل ہی گیا۔ اس شہر سے بہت دور ایک گودام میں قید کیا گیا تھا۔ اس کو قید کرنے والا اس کا شوہر ہی تھا۔ باجی جب واپس آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ ہاں، میں اس دن اپنے شوہر سے بچنے کے لیے ہی پناہ لینے آئی تھی، مگر پھر اس نے مجھے فون کر کے دھمکی دی کہ اگر میں واپس نہیں آئی تو اس کے پاس میرے خلاف اور بہت سے ثبوت ہیں جو وہ پولیس کو دے کر مجھے گرفتار کروا سکتا ہے، اس لیے مجھے واپس جانا پڑا۔ مگر میں نے اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ اب میں اس کے ساتھ کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کروں گی اور اگر اس نے زبردستی کی تو میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں گی اور اس کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں وہ بیگ لے کر اسے دے دوں تو آج کے بعد وہ مجھے کوئی ایک کام نہیں کہے گا، اس لیے میں دوبارہ تمہارے پاس آ کر وہ بیگ لے کر چلی گئی۔ مگر اس نے وعدہ خلافی کی اور مجھے اس ڈر سے کہ کہیں میں اپنی زبان نہ کھول دوں، ایک گودام میں جا کر مجھے قید کر دیا۔ میں نے وہ ڈائری اس نیت سے لکھی تھی کہ کل کو اگر میں کسی مشکل میں ہوں تو جو وہ ڈائری پڑھے اور مجھے اس مشکل سے نکالے، اور مجھے پوری امید تھی کہ تم وہ ڈائری پڑھ کر ضرور میری مدد کرنے آؤ گی۔ پولیس نے باجی کے شوہر کو گرفتار کر لیا۔ میری ماں کو جب سارے حالات کا پتہ چلا تو اس کو باجی پر بہت غصہ آیا کہ وہ لالچ میں اتنے بڑھ گئی تھی کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق ہی بھول گئی اور اس نے کسی شخص کو اپنے لیے چن لیا، مگر وہ بہت ہی شرمندہ تھی اور معافی مانگ رہی تھی۔ اب چونکہ اس کا ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا اس لیے ہم اسے اپنے گھر لے آئے۔ باجی کے پہلے شوہر کو سب واقعات کا پتہ چل گیا تھا تو اس نے بھی پھر سے اپنے ساتھ نکاح کرنے کی بات کی، کیونکہ وہ ایک اچھے اخلاق کے انسان تھے۔ اسی لیے اب کی بار باجی ان کی زندگی میں پورے خلوص اور خوشی کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔